بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر ہے جی ناگاساکی، اگست 9، 1945۔ مکائیٹوواچی مارو جاپان کے شہر ناگاساکی کی تباہی کا چشمدید گواہ ہے۔ یہ تباہی امریکی ایٹم بم نے مچائی تھی۔ 9 اگست 1945 کا واقعہ ہے کہ مصنف اپنے گھر سے میڈیکل کالج جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا کہ تیز روشنی کا دھماکہ ہوا اور ہوا کی زبردست لہر پیدا ہوئی۔ مصنف بھاگ کر غسل خانے میں چلا گیا۔ مصنف تھوڑی دیر بعد غسل خانے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کی چھت میں سوراخ ہو گیا تھا، آسمان تاریک تھا اور کالے رنگ کی بارش ہو رہی تھی۔ مصنف نے میڈیکل کالج جانے کا ارادہ کیا۔ باہر نکلا تو ہر طرف تباہی مچی ہوئی تھی۔ شہر کی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی تھیں، ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی، کھیتوں میں جانوروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ پوری کوشش کے بعد جب مصنف کالج پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کالج کی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ اس کے زیادہ تر دوست یا تو مر چکے تھے یا بری طرح زخمی تھے۔ زخمی لوگوں کو اس نے پوری جد و جہد کے ساتھ اسپتال پہنچایا یا پھر انہیں ان کے گھر پہنچانے کا انتظام کیا، لیکن بعد ازاں اسے معلوم ہوا کہ اس کے زخمی دوست بھی مر گئے تھے۔ تباہی کا یہ منظر مصنف کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ چلیں جی، جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہے تباہی کا نشکہ۔ مصنف اور اس کے دوست خوفزدہ ہو گئے۔ وہ نچلی منزل میں واقع غسل خانے میں چھپنے کے لیے چلے گئے۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے محسوس کیا وہ بری طرح زخمی تھا۔ آسمان کا رنگ نیلے اور سے سیاہ ہو گیا تھا اور تاریک بارش برسنے لگی تھی۔ گھروں کو جوڑنے والی پتھر کی بنی ہوئی دیواریں خاک میں مل گئی تھی۔ اب یہ تباہی کا منظر بتا رہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے یوراکامی میں واقع میڈیکل سکول میں جانے کی کوشش کی۔ اسے یوراکامی سے واپس آتے ہوئے بہت سارے لوگ ملے۔ ان کے کپڑے چیتھڑوں میں بدل چکے تھے، جلد پھٹ کر چیتھڑے بن چکی تھی۔ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے اور بھوت لگ رہے تھے۔ اس نے اگلے دن یوراکامی جانا تھا۔ مصنف پیدل چل کر یوراکامی پہنچ گیا۔ یوراکامی کا قصبہ تباہی کا وسیع منظر پیش کر رہا تھا۔ عمارتوں کے صرف ملبے اور ڈھانچے نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ زخمی لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے لیکن وہ ان کے بغیر ہی دم توڑ گئے۔ سکول کے قریب مصنف کو مردوں اور عورتوں کی جلی ہوئی لاشیں دکھائی دی۔ مصنف تباہ شدہ کھیتوں میں ایک چیختی عورت کی آواز کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتا۔ سڑک کے کنارے ایک مرا ہوا گھوڑا جس کا پیٹ پھول چکا تھا دکھائی دیا۔ میڈیکل سکول کا صرف ڈھانچہ دکھائی دے رہا تھا۔ مصنف کے بہت سارے دوست اس المناک حادثے میں مارے گئے۔ ان میں سے جو زندہ بچ گئے تھے وہ گر پڑے اور اگلے چند ہفتوں میں مر گئے۔ میڈیکل اسٹوڈنٹ، ڈاکٹر، نرسیں اور مریض پانی کے لیے چلا رہے تھے۔ درخت، پودے، سبزہ سب بھی جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ مصنف کو اس تباہی، خستہ حالی اور خوف سے مکمل طور پر نفرت ہو گئی۔